بسم اللہ ان الذين خسروا صنفي الربا على هذه الاصناف الستة فهم احد الصنفين. تو پیچھے احناف، مالکیہ، شوافی کا موقف اموال ربویہ میں علت کے حوالے سے وہ ذکر کیا. ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ تھا نا جو کہتا تھا کہ ان 6 میں ہی ربا ہے، باقیوں میں ہے ہی نہیں. تو جو کہتے ہیں 6 میں ہی ربا ہے باقیوں میں نہیں ہے، تو وہ 2 گروہ ہے. ہر ایک کی وجہ الگ الگ ہے، لیکن نتیجہ ایک ہے کہ 6 میں ہی ربا ہے باقیوں میں نہیں ہے. اب باقیوں میں ربا کے قائل کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک کی وجہ الگ الگ ہے. تو یہ 2 گروہ ہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جنہوں نے محدود کیا ربا کی دونوں قسموں کو، یعنی ربا الفضل اور ربا النساء کو اصناف ستہ پر، وہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ ضرور ہے. یا تو وہ گروہ ہیں جنہوں نے شرع میں قیاس کی نفی کی ہے. شرع میں قیاس کی کیا کی ہے؟ نفی کی ہے. یعنی وہ جو قیاس کو سرے سے حجت مانتے نہیں ہیں. آنی میرا مطلب الفاظ سے علل کا استنباط کرنا، اس کو نہیں مانتے. بس جو لفظ آ گیا اسی پر عمل کیا جائے، لفظوں کے اندر مزید قرید کر کے علت کو تلاش نہ کیا جائے. یہ اہل الظواہر ہیں. یا پھر کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو قیاس کے تو قائل ہیں، قیاس کے قائل ہیں، لیکن یا وہ لوگ ہیں نفوا قیاس الشبہ، انہوں نے قیاس شبہ کا انکار کیا ہے. قیاس کے قائل ہیں لیکن قیاس شبہ کا انکار کیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ وذالک بتاتا ہوں. تفصیل یہ ہے کہ ان جمیع من الحق المسکوت ہا ہونا بالمنطوق بہ، تمام وہ حضرات جنہوں نے مسکوت کو یہاں منطوق کے ساتھ ملایا ہے، تو انہوں نے قیاس شبہ کی بنیاد پہ ملایا ہے، قیاس علت کی بنیاد پہ نہیں ملایا. یعنی جو 6 کے علاوہ باقی میں بھی والے ربویہ والا ضابطہ جاری کرتے ہیں تو قیاس شبہ کی بنیاد پر، نہ کہ قیاس علت کی بنیاد پر. تو جو باقیوں میں ربا کا قاعدہ جاری ہوا ہے قیاس شبہ کی وجہ سے، اور یہ گروہ وہ ہے جو قیاس شبہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے نزدیک پھر وہ ربا والا قاعدہ صرف اصناف ستہ میں ہے، باقیوں میں نہیں ہے. اب قیاس علہ اور قیاس شبہ میں فرق ہے. قیاس علہ اور قیاس شبہ میں فرق ہے. قیاس علہ کے اندر جو علت ہوتی ہے وہ مناسب ہوتی ہے، یعنی عقل اس کو مانتی ہے. قیاس علہ میں جو علت ہوتی ہے وہ حکم کی کیا ہوتی ہے؟ مناسب ہوتی ہے، یعنی تقریباً یقین کے قریب قریب ہوتی ہے. سمجھے کہ جیسے لا تقل لهما اف، تو علت عدم تکلیف. سمجھے کہ تو لہذا مارنا، گالی دینا، باقی سب کچھ حرام ہو گیا. تو یہ ایسی علت ہے جس کو عقل بھی مانتی ہے. جبکہ جو قیاس شبہ ہوتی ہے اس کے اندر جو علت ہوتی ہے وہ علت اس قدر یقین نہیں ہوتی، یعنی مناسب نہیں ہوتی، البتہ مناسب کا شبہ ہوتا ہے، شبہ مناسب ہوتی ہے. یعنی اس میں وہ جزم نہیں پایا جاتا جو جزم قیاس علہ میں پایا جاتا ہے. بات سمجھ رہیے کہ نہیں؟ تو اسی لیے تو پھر جو حضرات 6 کے علاوہ باقیوں میں ربا کے قائل ہے، ان کے پھر کئی گروہ ہیں علت کے حوالے سے. کوئی کچھ علت بناتا ہے، کوئی کچھ علت بناتا ہے. بولو، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھیں، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیاس شبہ کا انکار کیا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام وہ حضرات جنہوں نے مذکور چیزوں کو یہاں منطوق بھی یعنی اصناف ستہ کے ساتھ ملایا ہے، تو انہوں نے اس کو ملایا ہے قیاس شبہ کی بنیاد پر، نہ کہ قیاس علت کی بنیاد پر، سوائے ابن باشور کے جو سے ذکر کیا گیا ہے
کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے اس میں المالیہ مالیت کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ربا کی ممانعت کی علت وہ کیا ہے، حیاطت الاموال، اموال کا تحفظ، اموال کا تحفظ، یرید منع العین، یرید منع العین، بعض نسخوں میں یرید منع الغبن ہے، اور وہی نسخہ ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں، منع الغبن، دھوکے کو روکنا، کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، تبادلے میں کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ، کوئی ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، غبن کا معنی واضح ہے۔ یعنی ابن المعشون جو ہے نا، انہوں نے علت کیا مانی ہے، وہ کہتے ہیں علت تحفظ اموال، سمجھے کہ نہیں؟ اصل کیا ہے، یعنی شریعت چاہتی ہے مال کا تحفظ، اور ربا کے اندر مال والا تحفظ نہیں ہے، ربا میں کسی کے مال کا تحفظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ علت بنائی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ والی علت باقی چیزوں میں بھی اگر ہے، سمجھے کہ باقی چیزوں میں بھی اگر ہے تو وہاں ربا والا قاعدہ جاری ہوگا، جہاں نہیں ہے تو وہاں ربا والا قاعدہ، یعنی جہاں ایسا تبادلہ، جہاں تحفظ اموال موجود ہے تو وہ تبادلہ ٹھیک ہے، اور ایسا تبادلہ جس میں تحفظ اموال نہیں ہے کسی کا، فریقین کا یا کسی ایک فریق کا، تو وہ ربا کے اندر آ جائے گا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب یہ تحفظ اموال والی جو بات ہے، یہ تو خیر عقل کو اپیل کرتی ہے، بات سمجھیے کہ نہیں؟ اس لیے کہا ہے کہ یہ استثناء کی کہ سوائے ابن المعشون کے، وامبر قاضی ابو بکر الباقلانی، قاضی ابو بکر باقلانی، فلما کان قیاس الشبہ، جب قیاس شبہ ان کے نزدیک ضعیف ہے، قیاس شبہ ان کے نزدیک کیا ہے، ضعیف ہے۔ وکان قیاس المعنی، اور قیاس المعنی ان کے نزدیک اقوی ہے منہ قیاس شبہ سے، تو انہوں نے اعتبار کیا ہے یہاں پر قیاس معنی کا، اذا لم یتعد لہ قیاس علت، جب قیاس علہ ممکن نہ ہو۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یعنی قاضی ابو باقلانی کے نزدیک قیاس شبہ ضعیف ہے، اور قیاس العلہ جو ہے نا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی جامع علت ہو، سمجھے، جس پہ سب یقین کر لیں، تو انہوں نے پھر کون سے قیاس کیا ہے، قیاس المعنی، قیاس المعنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی فرع جس کی ایک اصل ہو، ایسی فرع جس کی کیا ہو، ایک۔ قیاس شبہ کے اندر جو ہے نا فرع دو ہوتی ہیں نا، یعنی قیاس شبہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ جو پیش آمدہ چیز ہے، اس کو دو چیزوں میں سے جس کے ساتھ زیادہ مشابہ ہو تو اس کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بتا، قیاس شبہ تو پہلے بتایا تھا، پہلے بھی مثال نال دسی ایسی۔ ہاں، یعنی قیاس شبہ میں ایسی فرع جو دو اصلوں کے ساتھ مشابہت ہو، تو جس اصل کے ساتھ زیادہ مشابہت محسوس ہو وہی توہم المناسبہ، علت کا توہم المناسب ہونا، تو اس فرع کو اس اصل کے ساتھ نہیں، وہ تو قیاس الشبہ کی تو نہیں ہے، قیاس العلہ کی تھی۔ اچھا، یہ سمجھ آ گیا نا قیاس شبہ؟ اس کی مثال آپ کو دیتی غلام والا مسئلہ، کہ غلام کو جانوروں کے ساتھ ملایا جائے، تو غلام کو جانوروں کے ساتھ یا آزاد لوگوں کے ساتھ، یہ قیاس شبہ ہے۔ جانوروں کے، ان کو جانوروں والے حقوق، حیوانوں والے یا عام انسانوں والے، سمجھ رہی نا؟
تو اسی لیے وہ پھر 3 طلاقوں سے 2 طلاقوں کا حق ہو جائے گا. اور قیاس المعنی کہتے فرع کی اصل ایک ہوتی ہے. قیاس المعنی میں فرع کی اصل کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے. سمجھ وہی جو عام طور پر قیاس چلتا ہے، اور اسی کی 2 قسمیں بناتے ہیں. سمجھے کہ ایک قیاس جلی بناتے ہیں اور ایک قیاس خفی بناتے ہیں. ہاں ہاں اچھا. تو کہتے ہیں اب قیاس العلہ ممکن نہیں ہے، قیاس العلہ ممکن نہیں ہے. تو وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ قیاس المعنی. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ فَأَلْحَقَ الزَّبِيبَ فَقَط. تو انہوں نے ملایا ہے صرف زبیب کو، کشمش کو، صرف زبیب کو، کشمش کو ملایا ہے ان اصناف اربع کے ساتھ. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا قادم الباقلانی کہ جو زبیب ہے یہ تمر ہی کے معنی میں ہے. یہ جو زبیب ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ تمر ہی کے معنی میں ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح تمر جو ہے نا غذا کا کام کرتی ہے اور تفقہ ذائقے کا بھی کام کرتی ہے، تو یہی کام زبیب کرتی ہے. غذا کا کام بھی کرتی ہے اور تفقہ کا کام بھی کرتی ہے. تفقہ جس کو ذائقے کے طور پر کھایا جائے، کھا لو. سمجھے نا؟ تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا، تو ان کے نزدیک یہ چیز اس میں یقینی تھی. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے جو انہوں نے صرف زبیب کو ان اصناف کے ساتھ ملایا ہے بس. تو گویا کہ قاضی ابو بکر باقلانی کے نزدیک 7 چیزیں وہ اموال ربویہ میں ہے. 6 حدیث وعدہ والی متفق علیہ اور 7ویں کیا؟ زبیب. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سونا چاندی کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے نہیں، باقی رہ گیا اصناف اربع 4 چیزیں. تو 4 چیزوں میں سے بھی جو فوائد خصائص جو بنیادی کام تمر کے ہیں وہی بنیادی کام زبیب کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے باقی جو 3 چیزیں ہیں ان کے ساتھ وہ انہیں کوئی اور چیز نہیں ملی، ورنہ وہ بھی اسی طرح ملتی تو ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیتے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ بات ختم. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو حضرات علت کو یہ قیاس کو حجت مانتے ہیں، جیسے مالکیہ، شافعیت اور احناف، تو انہوں نے 6 کے علاوہ اور چیزوں میں بھی ربا کا قاعدہ شامل کیا ہے. بات سمجھ رہے کہ انہوں نے، اور اسی طرح ابن الماجشون نے علت کیا بنائی؟ تحفظ اموال. ٹھیک. 5ویں نمبر پر یہ قاضی ابو بکر باقلانی صاحب. سمجھے کہ نہیں؟ کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ تمر میں ہے وہی کچھ زبیب میں ہے، تو شریعت نظیرین میں فرق نہیں کرتی، تو لہذا النظیر یلحق بالنظیر، تو اس کو شامل کر دیا ہے. باقی جو کہتے ہیں کہ صرف اموال ربویہ 6 کے اندر ہی ربا کا ضابطہ جاری ہوتا ہے، وہ 2 گروہ ہیں. ایک گروہ تو وہ ہے جو سرے سے علت قیاس کو حجت نہیں مانتا، وہ تو جان چھٹی. جب قیاس حجت نہیں ہے تو پھر جو 6 آئی ہیں تو 6 میں ہی ہے. تو باقی وہ ہے جو ایک گروہ وہ ہے جو قیاس کو تو حجت مانتا ہے لیکن قیاس شبہ کو حجت نہیں مانتا. تو یہ جو ہے نا معاملہ قیاس شبہ والا ہے، تو لہذا یہاں پر وہ بھی پھر اہل الظواہر کے ساتھ ہو گئے ہیں کہ ان 6 کے اندر ہی ربا والا ضابطہ چلے گا، باقیوں میں نہیں چلے گا. دیکھیں یہ بات ختم. کہتے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ، ان میں سے ہر ایک کے لیے، میرا مطلب ہے من القائسین، جو قیاس کرنے والے ہیں، ان کے پاس دلیل موجود ہے فی استنباط الشبہ، قیاس شبہ کے استنباط میں، جس کو وہ معتبر جانتے ہیں کہ مسکوت عنہ کو ملائیں منطوق بھی کے ساتھ جو منطوق بھی ان 4 میں ہے.
سمجھے؟ کیونکہ دوسرے جو قیاس کے قائل ہیں، قیاس شبہ بھی مانتے ہیں، تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 4 کا نام یا 6 کا نام شریعت نے بطور مثال کے لیا ہے، ورنہ جو حکم ان کا ہے ان سے ملتی جلتی چیزوں کا حکم بھی وہی ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہاں تک تو علل کا بیان کیا کہ والے نبویہ حدیث وعدہ میں 6 چیزیں ہیں، تو اس میں 2 گروہ کچھ علت کے قائل ہیں، کچھ علت کے قائل نہیں ہیں، تو بہرحال جمہور قائل ہے۔ تو اب یہ حضرات جو ہے نا قیاس شبہ کے لیے جو ہے نا کون سی دلیل لیتے ہیں؟ ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے، زبیر میں بھی ربا والا ضابطہ چلے گا۔ ہاں باقی کو اسی لیے نہیں نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوائد میں یہ زبیب اور تمر قریب قریب ہے، باقیوں میں جو فوائد ہیں باقی پھلوں میں، تو ان فوائد کو یہ قریب قریب نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟